طلب سے سوا چاہیے ہم کو، اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام تھا۔ وقفے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں، اور گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع کیا تھا۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ شہادت کا جو قصہ آپ سنا رہے تھے وہ بیان کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خوار۔ گفتگو یہ ہو رہی کہ مولا کائنات کے علم کے متعلق اور شہادت کے متعلق، تو علم تو ایسا، جیسے میں نے کہا کہ نہج البلاغہ کو جو ہے انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، اور نہج البلاغہ کا ایک قول یہ بھی ہے مولا کائنات کا کہ دولت اور اقتدار ملتے ہوئے لوگ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ لوگ جو ہیں بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ دولت اور اقتدار میں لوگ کہتے ہیں بدلے نہیں، وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، ان کا کردار سب چیزیں وہ سب سامنے آ جاتی ہے۔ اور شہادت جو 21 رمضان کو یہ اس سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے گھر جو روزہ افطار کیا، اور جب نصف شب گزری تھی مسجد کی طرف جانے لگے تو مرغابیاں جو چند مرغابیاں تھیں جو حسنین کریمین کو کسی نے ہدیہ دی تھی، تو انہوں نے اپنے پروں سے
کے ذریعے سے گھیر لیا، دائرے میں لے لیا۔ تو مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے یہ فرمایا کہ دیکھو بیٹی، یہ جو جانور ہیں ان کی آپ جو ہیں آب و غذا کا خیال رکھنا، اور اگر آب و غذا کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا۔ دیکھیں مولا کائنات کریم ہے، کس طرح سے جانوروں کی بھی غذا کا خیال کر رہے ہیں، اسی طرح سے اپنی زندگی میں مولا کائنات جو ہے یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا سب کا خیال رکھتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے۔ بلکہ مولا کائنات کا دور ایسا ہے کہ اس دور میں، مولا کائنات کے دور میں، ہر ایک کو کپڑا بھی میسر تھا، گھر بھی میسر تھا، اور مکان بھی میسر تھا۔ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ روٹی، کپڑا و مکان، یہ مولا کائنات کے دور میں ہر ان کی رعایا کو میسر تھا۔ تو جب مرغابیوں سے جب مولا کائنات علیحدہ، اس کے بعد آگے دروازے پر گئے تو زنجیر دروازہ جو ہے وہ بھی آپ کی کمر میں لپٹ گئی، اور مولا کائنات زنجیر دروازے کو بھی علیحدہ کیا۔ اور جب باہر تشریف لے جانے لگے تو جناب ام کلثوم نے امام حسن سے فرمایا کہ دیکھو بابا جان جو ہیں وہ نصف شب سے زیادہ ابھی گزری ہے، ابھی نماز کے وقت میں ٹائم ہے، لیکن وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام گئے باہر، جا کے مولا کائنات سے فرمائے کہ بابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے جو کہ لکھنؤ کی 1940 میں کتاب شائع ہوئی ہے، چاردہ معصومین کی شہادت و ولادت کے حوالے، اس میں یہ تحریر ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں حضرت جبریل امی جو ہیں کوہ ابو قبیس سے 2 پتھر اٹھاتے ہیں اور کعبے کی جانب جاتے ہیں، اور کعبے کی جانب جا کر جو ان دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، اور وہ پتھر جب ریزہ ہوتے ہیں تو اس کے ریزے جو ہوا کے ذریعے سے مکے و مدینہ کوفے کی تمام گلیوں میں، تمام گھروں میں، تمام کوچے میں وہ ریزے پہنچتے ہیں۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ بابا جان اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ کہ دیکھو بیٹا، آج جو مجھے میرے سر پر ضربت لگے گی اور مجھے شہید کیا جائے گا، اور جبریل امی جو ہیں وہ اعلان کریں گے کہ مولا علی کی شہادت ہوئی۔ یہ شہادت کی خبر جو ہے، یہ ضربت کی خبر جو ہے مکہ مدینہ کوفے کے ہر گھر میں پہنچے گی۔ تو امام حسن یہ فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان آپ کو کون شہید کرے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے مولا کو معلوم ہے، وہ علم لدنی اور سلونی کے مالک ہے، انہیں معلوم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ملون ابن ملجم جو وہ شہید کرے گا۔ تو امام حسن نے فرمایا جب یہ معلوم ہے تو یہ ہمارے لیے، یہ آج کل کے دور کے لیے، دنیا کی قیامت تک کے لیے جو ہے انسانوں کے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ یہ جب معلوم ہے کہ ابن ملجم قتل کرے گا، شہید کرے گا، تو کیوں نہ اس سے پہلے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ اور آج کل کا دور بھی ایسا ہی کہ اگر معلوم ہے کوئی ہمیں ایذا رسانی دینا چاہتا ہے تو اس کو ہم جو ہے پہلے ہی جو ہے نا اسے ایذا رسانی کرے، راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو امام نے قیامت تک کے لیے فرما دیا دیکھو بیٹا قصاص قبل از ایذا جائز نہیں ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ اب مولا کائنات تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، مولا کائنات مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، ابھی فجر کی اذان کا نماز کا وقت نہیں ہوتا، سحر ہوتی ہے، مولا کائنات وہاں جو ہے کچھ کتابوں میں کہ مستحبات نماز ادا کرتے ہیں، تعقیب ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جب ادا کرنے کے بعد پھر مسجد میں جو کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس مسجد کے سر میں، اس میں ایک ملعون ابن ملجم بھی مثل شیطان الٹا سویا ہوتا ہے، اسے جگاتے ہیں، کہا اٹھ جا، کیوں تو مثل شیطان سے، اور مجھے معلوم ہے کہ کس ارادے سے تو آئے، مولا کو معلوم ہے۔ اس نے تلوار اپنی چھپائی ہوئی تھی، جو زہر آلود تلوار تھی، خواہر نے ابھی جو کہا کہ زہر آلود تھا، ایسے زہر آلود تھی کہ جس کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا، تو چھپائی ہوئی تھی۔ اسے اس ملعون کو اٹھایا، پھر مولا کائنات گلدستہ اذان پر گئے، اذان دی، اور یہ معلوم فضاؤں میں وہ آواز ایسی گونجی کہ آج کے بعد یہ آخری اذان ہے، اور آج کے بعد جو ہے امام حسن، حسین، زینب جو ہیں ام کلثوم یتیم ہو جائیں گے۔ یہ جب آواز گونجی اس کے بعد مولا کائنات جو ہیں پہلے رکعت فجر کی ادا کی اور پہلے سجدے میں گئے، وہ ملعون ابن ملجم جو ہے وہ
वो सतून मस्जिद के करीब आया, महराब में अभी पहले सजदे में गए थे, जहर आलू तलवार से ऐसी ज़रबत लगाई कि फ़ज़ा में आवाज़ गूंजी। मौलाए कायनात ने ये फरमाया बिस्मिल्लाह बिल्लाह अला मिल्लत इब्राहिमा, और कहा फुज़ तो बे रब्बिल काबा। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अली आज कामयाब हो गया है। ये क्या मौला बात है, कायनात क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा तफसीली बयान अल्लामा साहब की बताया, आप लोगों को आपके साथ शेयर किया। हम अभी मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं।